ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب کہ بزنس کا پروگرام ہے، آبجیکٹو پروگرام ہے، آپ نے ایک نئی روایت، ایک نیا طرز سیٹ کیا ہے، آپ غیر سنجیدہ انداز میں سنجیدہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیونکہ چاہیے ہی آپ کو یہی۔ جس ملک میں علی ناصر کی آواز سے زیادہ حریم شاہ کی آواز مؤثر ہو، اس ملک میں پھر اسی طرح کی چیزیں کر کے ہی آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی پڑتی ہے نا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے نا، بات یہ ہے کہ you don't want to hear sense, you don't want to talk sense, you only want nonsense۔ تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بات معیشت کی ہو رہی ہے، آبجیکٹو ہو رہی ہے، آپ مجھے سچ بتائیں، میں نے پاکستان میں آبزرویشن کی ہے، میں لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان میں کتنا ایکیومن ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اکنامکس کی، فائنینس کی یا بزنس کی۔ پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایکیومن ہے ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور ایک انجانا شخص، نعوذ باللہ، ہماری قوم کے ساتھ جو ایک پرابلم ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انجانا شخص خود کو یہ تصور کرتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، نعوذ باللہ، ہر قسم کا پیچیدہ سیاسی جو معاملہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن اس کے پاس ہے، اور وہ عقل کل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے۔ کوئی بھی پاکستانی ہو اس کو لگتا ہے کہ صرف میں درست ہوں۔ یہ تربیت کا مسئلہ ہے ایکچولی ہمارا، کیونکہ بچپن میں ماں باپ ہمیں مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسکول جاتے ہیں، ٹیچر ہمیں مارتا ہے، کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، جاب کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر جو اہم عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا، سب کچھ مجھے پتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے کہ صاحب مجھے سب کچھ پتا ہے، دنیا کو کچھ نہیں پتا۔ اور ایسا کون سا جاہل ہوگا دنیا میں جو یہ سوچتا ہوگا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے اور دنیا کو کچھ نہیں پتا۔ دیکھیے، یہ جو نالج ہے دنیا کی نالج، یہ نالج جو ایک سمندر ہے، آپ کے پاس اگر ایک قطرہ بھی آ جائے اس سمندر کا تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ ہم بہت ہی کم عقل ہیں۔ ہمارے معاشی مسائل کا جو جڑ ہے وہ میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتائی، بہت ساری چیزوں میں بتائی۔ کم عقل لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بالکل جیسے ایک دور میں پیغام آتا تھا، یہ لوگ پیغام نہیں مانتے تھے۔ کیا جمہوریت ٹھیک ہے؟ نہیں، معیشت سے پہلے ایک منٹ رک جاؤ۔ جمہوریت ٹھیک ہے؟ اس حساب سے تو اگر انبیاء علیہم السلام، جن کی تو میں جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں گا، وہ جب بات کرتے تھے تو زیادہ لوگ مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے نا لوگ ان کی بات۔ وہ سچ بولتے تھے، وہ حق پر تھے، پھر بھی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو میں تو انبیاء علیہم السلام کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، تو اگر میں سچ بول بھی لوں تم نہ مانو تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ جب میں نے آپ کو بتایا آپ کے ملک کے پاس وسائل نہیں، آپ نے بولا یہ تو بکواس کرتا ہے۔ ہم تو بچپن سے اسکول اور کالج کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں ملک وسائل سے مالا مال، ملک وسائل سے مالا مال، اس پہ ہم نے ڈسکو ڈھانڈیا کیا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتا ہے ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، زمین کے نیچے ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں، فلاں ہیں، ڈھینگ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی ہے انہوں نے ہیری پوٹر کی، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ یہ سب بکواس ہے نا، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ جانتے ہو کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ضد کرتے ہو۔ اچھا، پھر دنیا سے آپ مانگتے بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ بار بار ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی فوٹو لگا دیتے ہیں انڈیا والے، اور ہمارے پروگرام کے اندر شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ابھی بتا دوں، یہاں پر تصاویر آ رہی ہیں سی پیک کے رستے کی، لیکن یہ بدماش یوٹیوبر انڈیا والے وہ کیا کرتے ہیں، شہباز شریف کی تصویر لگا دیتے ہیں، پہلے نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دیتے تھے، اور درمیان کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر لگا دیتے تھے۔ ان کو بڑی تراوٹ ملتی ہے اس طرح کی چھچور پنا کر کے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا ہمارا تعلق ہی فرق ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ریئلٹی کی طرف، ان کو نفی کر دی۔ اب سنیں آپ بات، میں نے پہلے بتایا یہ سی پیک بکواس منصوبہ ہے۔ کسی نر کے بچے میں پاکستان میں جرات نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے بکواس منصوبہ ہے۔ اتنی بیوقوف ہے ہماری منحصل قوم، ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یار آپ لوگ صبح شام اس پہ ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، اتنا کبھی انجمن نے پنجابی فلموں میں ڈانس نہیں کیا جتنا آپ نے سی پیک پر ڈانس کیا ہے۔ آپ یہ بتا دو کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ یعنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں لڑکے کے ساتھ، یہ نہیں پتا لڑکا ہے کون،
اس کی شکل نہیں دیکھی, یہ نہیں پتا لڑکے کا باپ کون ہے, یہ نہیں پتا لڑکے کی ماں کون ہے, یہ نہیں پتا لڑکا کام کہاں کرتا ہے, اور پورا دن ناچ رہے ہیں بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی کی شادی ہو گئی, ہماری تقدیر بدل جائے گی, ہماری تقدیر بدل جائے گی. یار نعوذ باللہ, ایک بہت بڑی بات کروں گا, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, کچھ شرم کرو یار. تقدیر بدلنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے, آپ اتنی بے شرم لوگ ہو, منحصل قوم, آپ بول رہے ہو سی پیک سے ہماری تقدیر بدل جائے گی, اور جس ڈھٹائی سے آپ لوگ بول رہے ہو, اور آپ کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے, اور آج اس کے نتیجے میں ہمیں ملا بھی کچھ نہیں. آج 10واں سال چڑھ جائے, 9واں سال چڑھ جائے گا, اگلے سال 10واں سال چڑھ جائے گا سی پیک منصوبے کو, 1 ٹکے کا فائدہ کوئی مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ذرا سا چھوڑ دو, ناچ گانا کر کے 1 گھنٹہ آپ کو ڈانس کر کے دکھائیں گے کہ سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک. آپ لوگوں نے 9 سال میرے ساتھ نفی کی میری کہ سی پیک سے بہت کچھ ملے گا. کیا مل گیا آپ کو؟ جواب دو. لوگ کہتے ہیں صاحب فلسفے کی بھی کوئی بات کیا کریں, اس کی بھی بات کیا کریں, تو اسی لیے تھوڑی سخت بات آپ سے آغاز میں کر دی. پھر دہراتا چلوں, آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاسیات میں بھائی نہیں پڑو, اتنی زیادہ سیاست میں نہیں پڑو. جن لیڈروں اور لیڈران کے پیچھے آپ ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہو, میں آپ کو سچ بتا دوں, یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ آپ کی مجبوری میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, مشکل میں کبھی آپ کے کام نہیں آئیں گے, دکھ میں یا خوشی میں کبھی, میں آپ کو صحیح بتا دوں, دکھ میں یا خوشی میں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی آپ کے شریک نہیں بنیں گے. اور سچ پوچھیں تو بہت سے ان میں سے آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. اور یہ لوگ جو بہت زیادہ ناچ گانا کر رہے ہیں نا سیاستدانوں کے پیچھے کہ میں ان کے لیے یہ کر دوں, میں ان کے لیے وہ کر دوں, یقین کریں آپ سے جو ہے نا یہ ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. سیدھی جو میں آپ سے بات بتا رہا ہوں. خیر, میرے ساتھ اب شامل گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, جو ملک کے معروف معیشت دان ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, معذرت کے ساتھ بریک میں بھی آپ سے خیر آغاز میں گفتگو کے اس سے پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ ملک سیاسی کھیل کا حصہ بن گئی ہے. ہر شخص سیاستدان بنا ہوا ہے, معیشت کے متعلق کوئی سوچ نہیں رہا. کیا اس ملک کا کوئی بہت بڑا پیریورٹی کا پرابلم تو نہیں ہے کہ لوگ اگلے وقت کے کھانے کے بجائے اگلے لیڈر, اگلے الیکشن اور اپنے علاقے کی سیاست کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اور چلو اپنے علاقے کی سیاست کے بارے میں تو بات کریں ہی کریں, آپ جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے وقت کی روٹی کی خبر نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی المیہ ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کو سنگین خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں. 23 کروڑ عوام کو جو مشکلات آگے آنے والی ہیں, پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات آنے والے ہیں, پاکستان کے گرد 2024 میں IMF اور FATF اپنے دانت تیز کر رہے ہیں. وہ امریکہ کے نیو گریڈ گیم کے تحت پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کے جوہری پروگرام, پاکستان کا جغرافیائی نقشہ اور پاکستان کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. اس کے خطرات بادل صاف نظر آ رہے ہیں, مگر عوام کو تو آپ بعد میں کہیں. کیا ہمارے سیاستدان, ہمارے ادارے, ہمارا میڈیا, ان کو یہ ادراک ہے؟ آپ جب پروگرام دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے. سیاستدانوں نے کیا کہا, عدالتوں میں ججز نے کیا ریمارک دیے, فیصلہ کل کیا آنے والا ہے. اگر آپ اس پہ 20 گھنٹے بات کریں گے اور یہ بات نہیں کریں گے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھارت میں اور پڑوسی ملکوں میں مہنگائی 7 سے 9%, میرے ملک میں 31% بڑھنے والی ہے. 4.5 سال میں قرضے 30,000 سے 63,000 ارب ڈالر ہو گئے. ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ 20% ہو گیا ہے, اور بھارت میں دوسرے ملکوں میں 6%, 6.5% اور 4% ہے. ہمارا تعلیم اور صحت کا بجٹ کم ہے, اور یہ خطرات صاف نظر آ رہے ہیں کہ 2024 میں پاکستان کو یہ شوق پورا کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسے ڈیفالٹ کرا دیا جائے. FATF جو ہے دوبارہ چیپٹر کھولے گا کہ گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے. FATF یہ بات کرے گا کہ جو آپ کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں آپ کی جو کوششیں ہیں وہ کافی نہیں ہیں, آپ نے قانون کو مزید سخت نہیں کیا. آپ کے یہاں 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت 9 برسوں میں جو 200 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ گئی ہیں, اس میں منی لانڈرنگ شامل ہے. ذرا اس پہ قدغن تو لگا دیں. اور پاکستان کے سیاستدان اور ماہرین فخریہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ایکسپورٹ میں آپ ریمیٹنسز ملا لیں,
اس کے بعد جو تجارتی خسارہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں گے. ارے بھائی تجارتی خسارے کو آپ ڈائریکٹ دیکھیں, اس کو ترسیلات سے کیا تعلق ہے؟ ترسیلات تو وہ ہیں جو واپس چلی جاتی ہیں, وہ تو رکتی نہیں ہیں. اگر $200 ارب آئے ہوتے تو کہیں نظر آ رہے ہوتے. یہ تو 111(4) کے تحت آ رہی ہیں جس میں آپ کو ٹیکسوں کا میں تو اس چیز سے آپ کی جو ہے وہ ظاہری آپ نے ایک بات کی ہے, لیکن دوسری جانب میرے ذہن میں ابھرتا ہوا ایک سوال ہے جو میں ظاہری باتیں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اور آپ بھی اس کا جواب دیں کہ کیا آپ کے خیال سے ایک آڈٹ نہیں ہونی چاہیے کہ 2014 سے لے کر 2014 سے لے کر 2021 تک جو ایک ڈھول بجایا گیا سی پیک کا, اور میں تو کہوں گا 22 میں بھی وہ داخل ہو گیا اور اب 23 میں بھی زبردستی اس کو داخل کیا جا رہا ہے, اس میں پاکستان کی اکنامک کنٹریبیوشن کیا رہی اور اس سے ہمیں ریٹرن کیا ملا؟ اگر اس کا آڈٹ ہو جائے تو اچھا نہیں ہوگا؟ آپ جیسے معیشت دان تو ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شماریات کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے, اور بہت سارے شماریات تو آپ کو زبانی بھی یاد ہوتے ہیں. تو سر اگر آپ دیکھیے تو سی پیک کی جانب پاکستان نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے, میرے نزدیک تو سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کی ریسورسز کو کھا گیا ہے, بیکار منصوبہ ہے. میں I'll be very frank, میرے خیال سے ایک بڑا ہی بیکار منصوبہ ہے سی پیک, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اس کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر اینی وے اب ہم اس کی طرف چلے گئے, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آڈٹ کی جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ اس میں کتنی اکنامک کنٹریبیوشن ایک غریب ملک پاکستان کی ہوئی ہے اور کیا ہمیں ریٹرن ملا ہے. پتہ لگ جائے گا نا سر, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں تو پہلے اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ میرا صرف آپ سے عرض کرنا یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ یہ بات آئے گی. پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ ستمبر 2008 سے مارچ 2022 تک 15 برسوں میں ایک سازش کے تحت اور غلط کاریوں کے تحت پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے, مختلف پارٹیوں کی حکومتیں رہیں, اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ تباہ کیا گیا. تو جو ہمارے ڈاکٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا اس کے لیے کمیشن بنا دیا جائے, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ایک ہائی پاورڈ کمیشن ذرا بنا تو دیں کہ ستمبر 2008 سے اب تک کیا ہوا ہے. اس کے بعد کسی نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کیا گیا, کس طریقے سے یہ کیا گیا, وہ بالکل سامنے آ جائے گا. اس میں پھر ساری چیزیں انکلوڈ کرنی پڑیں گی کہ وہ فرینڈز آف پاکستان والا معاملہ کیا تھا, ٹیم پلان بی کیا تھا. اس زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ تب پیپل پارٹی کے وزیر ہوتے تھے, آپ کو پتا ہوگا وزیر خزانہ. تو تب یہ پھر سب کی آڈٹ ہو جائے گی نا سر, وہ کون چاہے گا کہ سب کی آڈٹ ہو. پھر اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب دوبارہ آ گئے تھے, آپ کو پتا ہوگا, جو پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ تھے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا بڑا مشکل معاملہ گھڑی آیا ہے, تو اس کے بعد جناب اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر خزانہ ہو گئے. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہو گئے. پھر اسد عمر صاحب وزیر خزانہ ہوئے پی ٹی آئی کے. پھر پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صاحب ہوئے. پھر پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہوئے. پھر اس کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوئے. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ہوئے. سر ویسے یہ عجیب و غریب قسم کی ترتیب ہے. آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ آڈٹ کیسے ہوگا آپ سچ بتائیں. نہیں آڈٹ تو نہیں ہوگا, دباؤ سے ہوگا. میں نے جو آپ سے عرض کیا 2008 نہیں کہا, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ستمبر 2008 کہا. ستمبر 2008 اس لیے کہا کہ 26 ستمبر 2008 کو فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ ساری تباکاریاں غلط بیانیاں کی گئی تھیں. میں نے ستمبر 2008 اسی لیے کہا, مگر اس میں تمام پارٹیاں آ جائیں گی اور تمام وزراء خارجہ آ جائیں گے. آپ نے شوکت اور اس میں وزیر خزانہ بھی آ جائیں گے. آپ نے شوکت ترین کا کہا, یہ نہیں کہا کہ دونوں حکومتوں نے ان کو سینیٹر بھی بنایا, دونوں حکومتوں وہ کس کے احکامات تھے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ستمبر 2008 کا مطلب یہی تھا کہ 26 ستمبر کو 2008 کو یہ فرینڈز آف پاکستان کے اجلاس میں ایک سازش تیار کی گئی تھی کہ دہشت گردی کی جنگ کے عوض پاکستان کو IMF سے قرضہ دلایا جائے, اور پاکستان میں یہ کہا گیا کہ یہ نقد امداد مل رہی کیس ہے نا. تو یہ اس کام کو پہلے جو آپ کر اب میں تھوڑا آبجیکٹیولی بات کروں گا, ذرا آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹیولی بات کروں گا. آپ مجھے سچ بتائیے, آپ تو خیر اس کو جنگ کا لفظ دے رہے ہیں لیکن لوگ تو اسے امن کا نام دیتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ اس خطے کے اندر امن قائم کرنا پاکستان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر ہم اس خطے میں امن قائم رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی امن قائم رکھنے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں, تو اس کے عوض میں اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے بھی برائی, آپ مجھے سچ بتائیں. اور پھر اس کے عوض میں ہمیں بہت سارے ڈالر ملیں گے. ہمارے ملک کے اندر وسائل تو ہیں نہیں. پھر میں آپ کے ساتھ بحث میں پڑ جاؤں گا کیونکہ آپ کا ہی طالب علم ہوں اور آپ کا شاگرد ہونے کے ناطے میں تو شماریات پہ بات کرتا ہوں. اور
بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امن قائم کرنے میں خطے میں یا مشرق وسطیٰ میں کیا خرابی ہے؟ 51ویں ریاست اگر ہم بن جائیں تو کیا برائی؟ پیسے ملیں گے نا سر۔ دیکھیے ایسا ہے، اس میں دو باتیں ہیں آپ کی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جب جنگ کا لفظ استعمال کیا تو 2008 کا جو اعلانیہ ہے اس میں یہ استعمال کیا گیا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان ہمارا پارٹنر ہوگا۔ 9/11 کے بعد مشرف کے دور میں بار بار یہ کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا پارٹنر ہے۔ آپ کو کبھی بھی امن کا پارٹنر نہیں بنایا، پہلی بات تو یہ ہے۔ درجنوں میں بیانات دکھا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو اپنی کتاب دہشت گردی سیاست معیشت میں 2001 کے بعد سے جو میرے کمنٹس تھے وہ یہی تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے ہے، دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے۔ آج بھی جو کچھ پاکستان میں FATF اور IMF کے تھرو کیا جا رہا ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ آپ نے جو بات کی تو آج آپ کو پتا ہے کہ میرے ملک میں ڈیفالٹ کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ IMF روز کے روز جو ہے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اور امریکہ کا وفد یہاں آیا ہوا ہے ڈو مور کی بات کرنے۔ لیکن میں ایک اور زاویہ آپ کو دے رہا ہوں نا سر، وے آؤٹ دے رہا ہوں نا۔ دیکھیں ابھی تو آزاد جدید معیشت کے اہم کھلاڑی جتنے ہیں وہ ویسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور انفلوئنس بھی انہی کا ہے، اور انہی کا انفلوئنس برقرار رہے گا، یہ آپ جانتے ہیں آزاد جدید معیشت کے آج کے دور میں۔ IMF پر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، ورلڈ بینک پر بھی اثر و رسوخ ہے۔ آپ نے پہلے انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت نیچے کر کے رکھا، کسی نے آپ کو ڈانٹا نہیں، آپ لاڈو رانی بن کے پاکستان گھومتا رہا، لاڈلی بن کے گھومتا رہا، کسی نے پاکستان کو کچھ نہیں کہا۔ ہم نے آزاد جدید معیشت کا تمسخرہ اڑایا، دھجیاں اڑائیں ہم نے انٹرسٹ ریٹ کے فارمولے، فشر جو ہے وہ کور میں کروٹ جو ہے وہ پریشان ہوا کہ یار میں نے اتنی بڑی انٹرسٹ ریٹ کی تھیوری بنائی اور پاکستانیوں نے لات مار کے اسے ایک طرف کر دیا، اور اب جو ہے وہ آپ کو لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں، بار بار فارمولہ دکھا کے کہتے ہیں ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے نیگیٹو نہیں ہو سکتا۔ سر سمجھا کریں نا بات، آپ تعلقات ٹھیک کر لیں، پھر آپ کی ہر صحیح غلط بات کو وہ مان لیں گے۔ نہیں، مگر یہ کہ اب ان کو دلچسپی نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹھیک کرنے کی، اب وہ آپ کو گرا کے آپ سے شرائط بنوا رہے ہیں۔ وہ وقت اور تھا جو چلا گیا۔ ابھی دیکھیں آپ نے بڑی اہم باتیں اتنی ساری کر لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، جس وقت ہم نے شرح قدر کو جو ہے آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بے تحاشا گرایا تھا، اس وقت آپ نے IMF کے پروگرام کو معطل کر دیا تھا ایک گٹھ جوڑ کے تحت۔ کئی مہینے تک بلکہ 1 سال سے زیادہ وہ معطل رہا تھا۔ وہ اس لیے گرایا گیا تھا کہ لوگ دولت کمائیں، اربوں روپے انہوں نے کما لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی کے تحت یہ سازش تھی کہ 30 جون 2022 کو جو مالی سال ختم ہوا اس میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں 17 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، ایک سال میں آپ کے امپورٹس میں 24 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں 14 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ یہ وہ سازش تھی جو آج آپ بھگت رہے ہیں، پلس نئی غلطیاں جو ڈار صاحب نے کی، مفتاح اسماعیل نے کی، شہباز شریف کی کابینہ نے کی۔ تو سازشیں پھر سر سازشیں انہوں نے تو نہیں کی نا، ویسٹ نے تو نہیں کی سازشیں۔ آپ یہ بولیں کہ سازشوں کی حرکتیں ہم نے خود کی ہیں، ہم خود جو ہیں وہ سازشوں میں ملوث تھے کسی بھی شکل صورت یا جی۔ گٹھ جوڑ ہے یہ، گٹھ جوڑ میں آپ کو بتاؤں کیوں گٹھ جوڑ ہے، ابھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے IMF کی میڈیک ڈائریکٹر نے ابھی ایک ہپوکریسی کی ہے، انہوں نے بیان جاری کر دیا، ساری دنیا میں کور ہوا ہے۔ ہم نے پاکستان سے تو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے مالدار لوگوں سے ٹیکس لے لیں، آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ٹیکس نہیں دے سکتے، اور تاکہ اور غریبوں کو برات دے دیں۔ گٹھ جوڑ کر کے کیا ہوا کہ اشیاء پہ ٹیکس لگا دیا آمدنی کے بجائے، یعنی 18% GST، غریب آدمی بھی دے، فٹ پاتھ پہ جو رہتا ہے وہ بھی دے۔ تو آپ تو کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ آمدنی پر، تو اگر آمدنی پہ اصرار کرتے تو یہ کہتے کہ تمام آمدنی پہ ٹیکس لگاؤ، GST کو 18 کرنے کے بجائے 7.5 پہ لے آؤ، پیٹرولیم لیوی کو جو ہے نا 0 کر دو۔ یہ ہوتا پھر تو گٹھ جوڑ یہ ہوا۔ آپ کی بات میں مانتا ہوں، ہمارے حکمرانوں نے سابقہ حکمرانوں کی طرح یہ کہا کہ جناب آپ کی بات صحیح ہے مگر آمدنی پہ نہیں لگا سکتے، آپ تو یہ چاہتے ہیں نا بجٹ خسارہ کم کریں، تو ہم بجلی کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، ہم گیس کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، ہم GST کو جو ہے وہ 18% کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کا مسئلہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا۔ اس کا ایک اور اینگل ہے کہ صرف ہمارے لوگ ہی نہیں بلکہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو کام ہو رہا ہے یہ شاید ان کے نزدیک ملا جلا سا ہے، لیکن میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ان کو بلیم دینا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ خود لوگ کم واقف ہیں پاکستان میں، لیکن آپ دنیا کی یعنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت جیسے میں کہوں گا کہ اہم عہدے کے اوپر بینکاری کے شعبے میں بھی بہت ینگ ایج کے اندر فائز ہوئے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ
جب کسی نے ادھار لوٹانا ہوتا ہے تو وہ ادھار لوٹاتے وقت، اور پاکستان میں تو خیر یہی طرز ہے، یہی طریقہ کار رہا ہے، یہی روایت رہی ہے کہ قرضہ لیتے وقت لوگوں کو مسکراتے ہوئے ان سے قرضہ لو، جب لوٹانا پڑے تو پھر ان کو ایک دو گالیاں بھی دے دو ساتھ، پھر پیسے ان کے لوٹاؤ. تو سر ہمارے ہاں انہوں نے تو ہم کو قرضہ دیا، ہمیں ادھار دیا، ہم نے ادھار لیا، قرضہ لیا، اب وہ تو واپس مانگ رہے ہیں. ان کا مقصد تو یہ کہ قرض ادھار واپس مل جائے، نہ ملے تو پھر کوئی مفاد مل جائے. ان کی تو اس میں کوئی خامی غلطی نہیں ہے. یہ تو بین الاقوامی سامراجی نظام، کلونیلزم، پوسٹ کلونیلزم اور جدید آزاد معیشت اور سیاسی معیشت جسے پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، اس کے اصول ہیں. وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر ہی ہمیں پیسہ دیں گے نا. وہ کون سے ہمارے ماموں چاچا کے لڑکے ہیں کہ انہوں نے ہم کو پیسے دے دیے اور ہم لوٹائیں نہ لوٹائیں ہماری مرضی. کیا کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آئی ایم ایف جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے گٹھ جوڑ کر کے، وہ ان کے اپنے مینڈیٹ اور ان کے چارٹر کے خلاف ہے. جب ایم ڈی یہ کہتی ہے کہ آپ انکم ٹیکس، ہم مالداروں سے ٹیکس لگائیں، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں تو احکامات یہ ملے ہیں کہ آپ اپنے اشیاء پہ ٹیکس نہ لگائیں، جی ایس ٹی. آپ جو انکم ٹیکس میں 4,000 ارب روپے کم وصول کر رہے ہیں وہ مالدار لوگوں سے کر لیں. نہ بجلی کے نرخ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ گیس کے، نہ پیٹرول کی. انہوں نے گٹھ جوڑ کے کر دیا. لیکن میں آپ کو ہر سوال کا ایک وہ دیتا ہوں. ہمارے پاس ایکچولی کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہم ایگریکلچرسٹ سے لے سکیں. کیپیسٹی تو علیحدہ بات، ولنگنس بھی نہیں ہے. ولنگنس کے ساتھ ساتھ اسیسرز بھی نہیں ہیں کہ جو ان سیکٹر سے پیسے لے سکیں جو پہلے ٹیکس نہیں بھر رہے، کیونکہ وہ لوگ بااثر لوگ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی آمدن کی اسیسمنٹ کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. تو ایف بی آر شارٹ ٹرم کے اندر کبھی بھی یہ کمٹمنٹ کر نہیں سکے گی. ان کو پتہ ہے یہ جی ایس ٹی لگائیں گے تو مجبوراً پھر کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا ہی ہو جائے گا. تو ان کی مانگ کوئی بھی ہو، لیکن ہمارا سولوشن جو ہے وہ پاسبل ہے، ایگزیکیوٹیبل ہے. شاید اس لیے اگری کر گئے. نہیں، ایسا نہیں. میں عرض کر دوں، یہ تو پہلے تو قانون بنانا نا. ایف بی آر تو بہت بعد میں آئے گا. جب آپ نے قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں، تو آپ تو قانون ہی نہیں بنا رہے کہ آل انکم ٹو بی ٹیکسڈ. آپ قانون بنائیں کہ جی ایس ٹی 7.5 پر آئے گا، پیٹرول میں بھی 0 ہوگا. یہ تو اشرافیہ کے گٹھ جوڑ ہے. لیکن یہ بات آپ کی میں وزن ضرور ہے، لیکن یہ گٹھ جوڑ ہے، اس کے دستاویز. سر انہوں نے زور دیا کہ آپ کے بیوروکریٹس کے اثاثوں کی ڈیٹیلز آپ پرووائڈ کریں. کہاں گئی وہ خبر؟ وہ سب غائب ہو گیا. میڈیا اسی پہ لگی ہوئی ہے، عمران کو پکڑ لیں گے، نہیں پکڑیں گے، پکڑ لیں گے، نہیں پکڑیں گے. وہ بیوروکریٹس کے اثاثے، ان کے بارے میں ڈیٹیل مانگی ہے نا، اس پر کیوں پروگرام نہیں ہو رہے صبح سے شام تک؟ ساری بات یہی ہو رہی ہے، عمران کو پکڑ لیں گے، زمان پارک پہنچ گئے، نہیں پہنچے، نوٹس دے دیا، نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ کی نہیں پیش رفت کوئی؟ دیکھیے، میں یہی تو شروع میں نے یہیں سے کیا تھا کہ میڈیا کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں حالات نارمل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ججز صاحبان نے کورٹ میں کیا کہا، سیاست دانوں نے کیا کہا، فیصلہ کب آئے گا، کب آنے والا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. اگر میڈیا تمام انسی پہ لگا رہا، سیاست دانوں نے قوم کو اس ٹرک کے بتے کے پیچھے لگا دیا. یہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے کہ جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے ہو رہی ہے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنے آقاؤں کے مفادات کے لیے، جو آپ کو اقتدار میں لاتے ہیں اور نکالتے ہیں، جو آئی ایم ایف کو قرضہ دلاتے ہیں اور ریجیکٹ کراتے ہیں. وہ کھیل چل رہا تھا. لیکن میں نے اس کے یہ تو بات پہلے کہہ دی تھی جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں. مگر اس وقت جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں، اور وہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہی پاکستان کا، کہ جب میں یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط ملنے کے بعد، دوست ممالک سے قرضے کی قسط ملنے کے بعد، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے پیسے ملنے کے باوجود پاکستان کی معیشت بحران کا شکار رہے گی. اور انتخابات کے بعد ابھی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے کہا جی الیکشن کرا لیں. تو 184(3) تو مفاد عامہ کا کیس تھا. مفاد عامہ تو یہ ہے کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ کوئی ایک پارٹی جو ان اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے خود بات کی، کوئی ایک پارٹی یہ نہیں مانے گی نہیں نا. سر دیکھیں، سر انہوں نے تو دیکھیں نا قرضہ دیا ہے، ادھار ان کو واپس چاہیے. وہ ایسی بات کیوں کہیں گے جس کے اوپر ان کو پتہ ہے عمل درآمد نہیں ہوگی. they are looking for the most acceptable solution that is there. پھر ساتھ ساتھ آپ پروگراموں میں بتا بھی چکے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی کلائنٹ ہے، یعنی ایک طرح سے ان کی کسٹمر ہے. تو ان کو اپسیٹ کر کے کس طرح سے وہ آپ بتائیے اپنا کام نکلوائیں گے. تو میں تو کچھ اور اس وقت قرضے واپس کرنے کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے، اس وقت قسط لینے کا مسئلہ ہے. میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات، ہمیں تو قسط چاہیے نا. میں جو اس وقت بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ میری ذرا گزارش سن لیں.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب پیسے ملنے کے بعد، دوست ممالک کے ملنے کے بعد بھی 2024 میں ایک بحران آنے والا ہے. اس وقت 2024 کے لیے FATF نے بھی تیاری شروع کر دی ہے. آپ کے قرضے 29,000 ارب سے 63,000 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. آپ کا روپے کی قدر جو ہے بے تحاشا گر گئی ہے. مہنگائی 31% پر آ گئی ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے آسمان پر ہے. دیکھیں میں عمر، تجربے اور علم تینوں طور پہ آپ سے کمتر ہوں، اور یہ مانتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میرے دیے ہوئے سولوشن کو مان جائیں. آپ ان کی چند باتیں تسلیم کر لیں ویسٹ کی، اور وہ آنکھیں بند کر لیں گے. IMF بھی آپ کو قرضہ دے دے گا، ورلڈ بینک سے بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی، FDI بھی آ جائے گا، مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی آپ کو پیسے دے دیں گے قسط وار. تو سر آپ وہ بات کیوں نہیں مان لیتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ آزادی کس کام کی؟ یہ آزادی کس کام کی جس میں بچے بھوکے سوئیں؟ یہ آزادی کس کام؟ دیکھیں سر، آزادی تو تب کام آئے نا، آزادی غلامی کا تصور تو تب کام میں آتا ہے جب بچے جو ہیں پیٹ بھر سوئیں. آپ مجھے بتائیں 90% بچے جو ہیں اگر اس ملک کے بھوکے سوئیں تو پھر تو کیا آزادی ہے، کیا غلامی؟ آپ مجھے سچ بتائیے. جی اب آپ 3 منٹ دے دیجئے، پھر میں آپ 3 منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا اکتوبر 2001 سے لے کے 2002 میں آپ دیکھ لیجئے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کو امداد ملے گی اس سے کئی گنا زیادہ پاکستان کے نقصانات ہوں گے. آپ کو 30-32 ارب ڈالر ملے، 127 ارب ڈالر کا آپ کو نقصان ہوا. حکومت کہہ رہی ہے 80,000 آدمی چلے گئے اور آپ کا کشمیر کا مسئلہ پیچھے چلا گیا. پاکستان کو دہشت ملک قرار دے دیا گیا اور اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دے دیا گیا. اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی، آج ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اب جو کھیل ہوگا وہ ان کی شرائط پر ہوگا، ہماری شرائط پر نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن کھیل تو ہمارے ہاتھ میں تھا نا سر. 15 اگست 2021 کو تو کھیل ہمارے ہاتھ میں تھا. جب کابل سے فورسز نکل رہی تھیں تو کھیل ہمارے ہاتھ میں تھا. انہوں نے ہمیں کہا آؤ ہاتھ ملاؤ. آپ لوگوں نے کہہ دیا ایوری تھنگ از اوکے. سر اب آپ مجھے بتائیے کہ غلطی تو ہماری ہے نا، ان کی غلطی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں پہ چوکیدار مقرر کر کے جاتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، ہم بھول جاتے ہیں. 15 اگست کا دن ہے اور 2021 میں ہم یہاں سے جا رہے ہیں، سمبولک ڈے ہے. آپ یہاں پر آئیں، ہمارے معاملات آپ سنبھال لیں. اتنا ہی تو کہا تھا انہوں نے. اچھا خیر، اب اس میں میرا جو اس وقت آرٹیکل چھپا تھا اس میں یہ تھا کہ امریکہ ایک منصوبہ حکمت عملی کے تحت وہاں سے گیا ہے، اس کے مقاصد وہی ہیں. تو اس پر بات کا جو ہے میں اس وقت بھی آپ کافی مرتبہ پروگرام میں بتا چکے ہیں. میں آپ ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، 3 منٹ میں نے اسی لیے کہا تھا. میں یہ چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تحت نوٹس لے اور یہ کہے کہ جناب جب یہ سارے قرضے لینے کے بعد، عوام کو کچلنے کے بعد اگر 2024 میں آپ کو تباہ ہونا ہی ہے تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آج قوم یہ قانون سازی کر لی جائے. کوئی وعدہ نہیں، قانون سازی یہ کر لی جائے. انتخابات وقت پہ کریں، ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا کام تھا کہ وہ نوٹس دے، اور نہیں نوٹس لے کر یہ کہے کہ جناب یہ 3 پارٹیوں کا جو متفقہ نکات ہیں ٹیکسوں کے لیے، وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے. ٹیکسوں کا منصفانہ نظام یعنی GST 7.5 پر، پیٹرولیم لیوی نل، تعلیم اور صحت کا بجٹ 7.5% ان کے اس میں لکھا ہوا ہے، اور انکم ٹیکس 111(4) منسوخ. اگر یہ قانون سازی کرنے کا سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، نمبر 1. اگر ان کو دینا چاہیے تھا 184(3) جو ہے مفاد عامہ کا تھا الیکشن کا، اور وہ جو ہمارا الیکشن کو ہونا یا نہیں ہونا مفاد عامہ نہیں ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو اب کر لیں. اگر وہ نہیں کرتے تو میں آپ کو حل پیش کر رہا ہوں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر اور تینوں پارٹیوں کے تمام پارٹیوں کو بلا کر اور جن کے وہاں پر وہ ہے سینٹ میں، ان سے یہ کہا جائے کہ یہ 5 نکات آپ کو دے رہے ہیں جو آپ کے اس کے مطابق ہیں، اس پر آپ دستخط کر دیں، حلف نامہ دے دیں اور قانون سازی کر لیں. اور یہ الیکشن جب ہوں تو اس میں یہ کلوز ہو کہ میں فلاں پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہوں، اس نے یہ وعدہ کیا ہے. اگر میں یہ نہیں کرتا تو میرا مینڈیٹ ختم، میرا الیکشن ختم. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے واحد طریقہ اب یہ رہ گیا ہے، ورنہ ہمارے گرد ایسا ایک گھیرا ٹنگ ہوگا، ایسا خوفناک صورتحال ہوگی کہ پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس سے نکلنا. آج ایک آخری موقع ہے، اب نہیں کرتے تو کبھی نہیں کرتے. یہ اصلاح کر کے تو دیکھ لیں، ایک دفعہ زندہ قوم تو بن کے دیکھ لیں. یا سپریم کورٹ کرے یا قومی سلامتی کمیٹی کرے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 184(3) جو ہے یہ مفاد عامہ کا ہے، یہ آئین توڑنے کا. لیکن سر آئین میں تبدیلی کرنا، اس میں کوئی نئی شکل مرتب کرنا، اضافہ کرنا، یہ سب اسمبلیوں کا کام ہے. عدالتیں تو یہ نہیں کر سکتی. دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں
کہ یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پریکٹیکلی ہونے کے چانسز کتنے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس چیز کے پریکٹیکلی ہونے کے موجودہ سیاسی نظام میں چانسز بہت کم ہیں. میں پرسنٹیج تو نہیں دوں گا اور جانتے آپ بھی ہیں. پہلے آپ آخری جملہ یہ بولیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے, کیا آپ کے خیال سے اس طرح کا کوئی قانون پاس ہو پائے گا اسمبلی میں؟ سچ بتائیے آپ. قانون کا تو کہا ہی نہیں ہے, میں نے تو یہ کہا کہ یہ حلف نامہ لیں الیکشن, ورنہ الیکشن میرا سر اس کے لیے شک پاس کرنی پڑے گی نا, جس کے اندر یہ کوالیفیکیشن کا حصہ بن جائے گا کہ جو بھی شخص نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑے اس کے لیے یہ پابندی ہو. پہلے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت جب انہوں نے یہ کہا انتخابات کریں, ان کو کام یہ تھا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے, تو وہ یہ کہتے بھائی مینڈیٹ آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے الیکشن مینیفیسٹو پر, اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو الیکشن کہاں رہے پھر وہ. ایک تو یہ بات ہے سپریم کورٹ کرے. اگر یہ جو آپ کا سوال ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں, اگر یہ قوم نہیں کرے گی تو پھر آج قوم یہ سمجھ لے, سیاستدان جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, جو اور دوسرے لوگ لوٹ رہے ہیں, کہ اگر یہ آپ آج نہیں کرتے تو یہ اجتماعی خودکشی ہوگی, پاکستانی قوم کی اجتماعی خودکشی ہوگی, پاکستان کے جوہری پروگرام کی اجتماعی خودکشی ہوگی. میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں, اب وہ گھیرا اتنا تنگ ہو چکا ہے, ہم اتنے بری طرح پھنس چکے ہیں کہ $900 ملین یا $1 ارب کی قسط کے لیے مہینوں سے ہم کو نچایا جا رہا ہے اور ہم ناچ رہے ہیں گٹھ جوڑ کر کے. تو یہ آخری وقت ہے, اب نہیں تو کب نہیں, یہ فیصلہ کر لیں, یا خودکشی کرنے کا فیصلہ کریں, یا سپریم کورٹ 184(3) کے تحت فیصلہ دیں, یا پھر لوگ عوام کھڑے ہوں کہ جناب کس بات کا الیکشن, جب آپ مینیفیسٹو پہ عمل کرنے ہی نہیں والے ہیں تو میں کس بات کا الیکشن ہوں اور میں کس بات کا ووٹ دوں. پارلیمنٹ نہیں کرتی تو میں پاگل ہو جاؤں گا. یہ آپ کو اپنے پروگرام میں یہ لوگوں کو سمجھانا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بتایا ہے, اور آج بڑے منفرد اور جوشیلے انداز کے اندر آپ نے اس نقطے پر زور بھی دیا ہے اور آپ نے اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, اب شو میں شامل ہوئے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.